مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانس والملائکۃ والجان وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں نفس کی مکاریوں کا ذکر چھڑا تھا اور اس حوالے سے جو تفصیل مولانا روم بیان کریں گے وہ پڑھیں گے ہم۔ گزشتہ درس جو ختم ہوا اس میں ضیاء الحق حسام الدین صاحب کا ذکر انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نفس کی جو گھاس ہے وہ اسی وقت زمین پر اگتی ہے جب وہاں پر کوئی اچھی فصل آپ نہ بوئیں۔ اگر اچھی فصل بوئیں گے تو گھاس پھوس نہیں اٹھے گی۔ آپ نے اپنی زمین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اسی لیے بیکار گھاس پھوس آ گئی۔ آپ اس کی رکھوالی کرو، زمین کو صحیح ڈھنگ سے دیکھو، اس کی نگہداشت کرو تو پھر اچھے پھل دے گی زمین۔ اب یہ جو مرحلہ ہے یہ مرحلہ عام انسان کے بس کا نہیں ہے، کیونکہ نفس کو انسان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر بھی کہ اللہ نے نفس کو انسان کے اندر رکھا ہے ایک خاص حکمت کے تحت، ورنہ وہ چاہتا تو نفس کو ہٹا دیتا۔ از فلک آویختہ شد پردہ، آسمان سے ایک پردہ لٹکا دیا گیا ہے نفس کا جو ہر کسی کے اوپر ہے۔ از پے نفرین دل آزردہ، اور درد مند دل کے ملامت کے لیے ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ نفس کی جو مکاریاں ہیں اس کا ایک پردہ ہے جو آسمان سے نیچے لٹکایا گیا ہے تاکہ جو اس میں مبتلا ہوا، جو نفس کی باتوں کو سن کر وہ پردے کو اپنے اندر اتار لیا، وہ ملامت کا مستحق بنے، اور جو اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اس کو انعام و اکرام دیا جائے۔ یہ ہے اصل انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کی بہت ساری وجوہ میں سے ایک وجہ کہ اس کو نفس دیا گیا، خواہشات دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، نفس کی سنتا ہے، یا اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے۔ وہ بنائے گا تو اس کو انعام سے نوازا جائے۔ یہ ساری حکمت ہے، اور حکمت کے تحت نفس دینے والا وہ سکھاتا بھی ہے انسان کو کہ نفس سے کیسے بچنا چاہیے، اس کی مکاریوں سے کیسے بچنا چاہیے۔ ای قزارا ہم خزا داند علاج، عقل خلقاں در خزا گیجست و کاج۔ اس تقدیر کا علاج بھی تقدیر ہی جانتی ہے۔ یہ تقدیر ہے نا، نفس کو جو انسان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ تقدیر کے تحت ہوا ہے، اور اس کا علاج بھی تقدیر جانتی ہے، اور تقدیر کے معاملے میں مخلوق کی عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نفس کی شرارتوں کا، اس کی مکاریوں کا علاج انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر نہیں کر سکتا، اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو نفس کی شرارتوں سے بچنا، نفس کی مکاریوں سے بچنے کے لیے اسی تقدیر سے رجوع ہونا پڑے گا جو تقدیر نے اس کے اوپر نفس مسلط کیا ہے۔ اژدہا گشتست آں مارے سیاہ، آں کے کرم بود افتادہ براہ۔ نفس کی کیا حیثیت تھی؟ ابتدا میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ایک راستے میں پڑا ہوا معمولی کیڑا تھا، چھوٹا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا تھا انسان کو، اتنا چھوٹا کیڑا، کرم کہتے ہیں نا، کرم وہ ایسا کیڑا ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اتنا باریک ہوتا ہے، وہی تھا نفس جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ لیکن کیا ہوا، یہ کیڑا بڑھتے بڑھتے پہلے کالا سانپ بنا اور اب اژدہا بن گیا۔ اژدہا گشتست آں مارے سیاہ، آں کے کرم بود افتادہ براہ۔ راستے میں پڑا ہوا ایک معمولی چھوٹا سا کیڑا تھا کسی دور میں، لیکن آپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہ سانپ بنا، کالا سانپ، اس کے بعد اب تو اژدہا بن گیا ہے۔ اژدہا وہ مار اندر دست تو، شد عصائے جان موسیٰ مست تو۔ تمہارے ہاتھ میں یہ اژدہا اور سانپ لاٹھی بن جائے گا واپس، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اژدہا لاٹھی بن گیا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں تو جانے دو اس کو، اب تم اس اژدہے کو واپس لاٹھی بنانا چاہتے ہو تو
اس کو کسی موسیٰ کے حوالے کر دو، وہ پکڑ لے گا، اژدہا لاٹھی بن جائے گا اور اس کے بعد وہ مست ہو جائے گا۔ حکم خذھا لا تخف دادت خدا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب وہ اپنا عصا پھینکا تھا وہ اژدہا بن گیا تھا تو اژدہے کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئے تھے موسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرنا نہیں، خذھا ولا تخف، اٹھا لو ڈرو نہیں، تا بدستت اژدہا گردت عصا، تاکہ تیرے ہاتھ میں یہ اژدہا لاٹھی بن جائے۔ ہی یدے بیضا نما اے بادشاہ، صبح نو بے گشاز شب ہائے سیاہ، ہاں اے بادشاہ اپنا ید بیضا دکھا دے۔ اب آپ معروضہ کر رہے ہیں اس تقدیر سے، اے تقدیر لکھنے والے بادشاہ، جب تک تو ہاتھ نہیں ڈالے گا ہمارا یہ اژدہا آسان نہیں بن سکتا، تو بھی ید بیضا والے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا تھا، انہوں نے اپنے ید بیضا کو پکڑا، وہ اژدہا لاٹھی بن گئی، تو اے میرے بادشاہ تو بھی اپنا ید بیضا نکال اور مجھے پکڑ لے تاکہ میرا نفس پھر لکڑی بن جائے۔ صبح نو بے کشاز شب ہائے سیاہ، کالی راتیں ہو گئی ہیں ہماری زندگی کی، اور یہ کالی راتوں میں تو نئی صبح طلوع کر دے۔ جب تک تو نہ چاہے گا تب تک یہ مرحلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ اس کا علاج بھی صرف تقدیر جانتی ہے، تقدیر نے یہ نفس کو مسلط کیا ہے، اس کا علاج بھی تقدیر جانتی ہے، تو آپ کا کام عقل کا استعمال کرنا، کوشش کرنا، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ساتھ میں معروضہ بھی کرتے رہو کہ نفس کی شرارتوں سے اللہ ہم کو بچائے۔ دوزخ افروخت بروے دم فسوں، اے دمے تو از دمے دریا فزوں، اس نفس نے دوزخ کی آگ بھڑکا دی ہے، ہمارے دل کے اندر اس نفس نے دوزخ کی آگ ہمارے لیے بھڑکا دی ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات سنی تو ہم اسی آگ میں جا گریں گے، لیکن اے دم پھونکنے والے ایک پھونک مار دے تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ تیری ایک پھونک دریا کی پھونکوں سے بھی بڑھ کر ہے، دریا بھی اگر بہا دیں تو شاید وہ آگ ٹھنڈی نہ پڑے، تیری ایک پھونک سے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بحر مکارست بن مودا کفے، دوزخ است از مکر بن مودا تفے، یہ جو نفس ہے یہ ایک دھوکے باز سمندر ہے، بہت مکار سمندر ہے تو مکار سمندر، لیکن دور سے محض جھاگ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک زمین کے اوپر ایک پانی ہے کیا، لیکن جب اندر اس کے ڈیپتھ کا آپ جائزہ لیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے سمندر کا ڈیپتھ کتنا ہے، آپ دور سے تو صرف سطح کو دیکھ رہے ہیں، تو دور سے تو محض ایک جھاگ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ مکار سمندر ہے۔ دوزخ ہے اپنے آپ میں، مگر ایک معمولی حرارت دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپ دور ہیں۔ جیسے کوئی آگ ہوتی ہے، دور اگر دہک رہی ہے، انسان کو پتا نہیں ہے کہ آگ کیا چیز ہے، وہ تو اس کو روشنی ہی سمجھے گا، وہ تو سمجھے گا کہ رنگ برنگی کچھ نکل رہی ہے، اور وہ بھی روشنی بھی ایسی روشنی ہے کہ رنگین روشنی ہے، سب کو روشنی سے معمور کر رہی ہے، اور وہ ڈانس بھی کر رہی ہے، روشنی کیا اچھی روشنی ہے، ڈانس بھی کر رہی ہے، رنگ برنگی روشنی نکل رہی ہے، فلیمز اس کے نکل رہے ہیں۔ دور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ نہیں پتا، اور جتنا دور آپ ہوں گے اتنی اس کی حرارت، اس کی گرمی کم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے آپ اس کے قریب آتے چلے جائیں گے اس کی گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر آپ سیدھا اس کے اندر کود گئے تو سوائے جل کے مرنے کے اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ ہے نفس کی حقیقت۔ زان نمایت مختصر در چشم تو، تازبو بینیش جنبت خشم تو، تیری نگاہ میں، تیری نظر میں وہ مختصر نظر آتا ہے، تو دور کھڑا ہوا ہے، وہ تجھے معمولی آگ دکھائی دیتی ہے، بہت مختصر، کیا ہے اس کی اہمیت، چھوٹی سی آگ تو ہے، یہ بہت ہی چھوٹا کم طاقتور نظر آتا ہے تاکہ تو اس کو حقیر سمجھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ دشمن اگر بہت زیادہ طاقتور انسان کو جنگ کے میدان میں پتا چل گیا کہ دشمن میرا بہت زیادہ طاقتور ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ ہمت ہار جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس پورا بیکار ہو جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے جنگ کے میدان سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب کسی کو مقابلہ کروا کر جتانا چاہتے ہیں تو اس کو ہمت دلانے کے لیے، اس کا کانفیڈنس لیول آگے بڑھانے کے لیے، اس کی جو عزم اور ڈٹرمینیشن ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کے دشمن کو کم طاقتور دکھاتے ہیں۔
اسی لیے نفس کو کم طاقتور دکھایا گیا ہے ہماری آنکھوں میں، تاکہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں۔ اگر نفس کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جاتی کہ وہ کیا ہے تو ہم تو ہتھیار ڈال دیتے اس کے سامنے۔ تو اپنے دشمن کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ تجھ سے کم طاقتور ہے، تو پھر تیرا غصہ حرکت میں آئے گا، تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مقابلے کے لیے میدان میں اتریں، لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا ہے طاقتور، تاکہ آپ کا مورال گرنے نہ پائے۔ ہم چنا کے لشکر انبوہ بود، مر پیمبر را بچشمندک نمود۔ جیسا کہ جنگ بدر کے وقت پہ لشکر بہت تھا دشمنوں کا، کئی گنا زیادہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت مختصر نظر آیا۔ یہاں پر بہت ہی کم تعداد میں صحابہ ہیں، وہاں پر کافروں کا لشکر ہزاروں لاکھوں میں۔ اگر وہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر مسلمانوں کو پہلے سے دکھائی دے دیتا، ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا، تو مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو جاتا، وہ مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کم طاقت کے دکھایا پہلے، تاکہ مسلمانوں کو جوش آئے اور مقابلے کے لیے میدان میں اتریں، اس کے بعد ان کو جیت دلا دی۔ یہی حال ہونے والا ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے سامنے بہت چھوٹا دکھایا ہے، تاکہ وہ ہمت کرے اور اس سے مقابلہ کرے، ورنہ حقیقت میں وہ چھوٹا دشمن نہیں ہے۔ تاب ریشاں زد پیمبر بے خطر، غر فزوں دیدے ازاں کر دے حذر۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بلا جھجک حملہ کر دیا۔ اگر زیادہ نظر آتا، ان کی صحیح طاقت کا پہلے سے اندازہ ہوتا، تو شاید ہچکچاتے، جھجکتے مقابلہ کرنے سے، اور بعض جو کمزور صحابہ کرام ہیں وہ تو پیچھے ہٹ جاتے۔ بھئی اس بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا کیا اپنی جان جوخم میں ڈالنا ہے؟ نتیجہ تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، ہم جیت تو نہیں سکتے، کیا فائدہ ہے میدان میں اتر کے؟ اس طرح سے سوچتے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد ہی کم دکھا دی، اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ میدان میں اترے اور کامیاب جیت کر لوٹے۔ آنمائش پوت فضل ایزدی احمدہ، ورنہ تو بدل میں شدی۔ اے میرے احمد، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو کم طاقتور دکھایا ہے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، ورنہ آپ بدل ہو کر واپس لوٹ آ جاتے، امید ہار جاتے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس ہو جاتے تھے۔ یہ کرم تھا۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے دشمن کو انسان کی نظر میں چھوٹا دکھایا ہے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دشمن کو چھوٹا سمجھ کے مقابلہ کرنے کے بجائے بالکل چھوٹا سمجھ کے لائٹ لے رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے کیا مقابلہ کرنا ہے، یہ تو کبھی بھی ہم ہرا سکتے ہیں۔ نہیں پتا ہے بھائی آپ کو، یہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ کم نمودورا و اصحاب ورا، آ جہاد ظاہر و باطن خدا۔ تو جیسے جنگ میں صحابہ کرام کو یہ لشکر کم تعداد کا دکھائی دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حوصلہ دیا، اور ظاہری باطنی جہاد دونوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ سہولت ہے۔ تا میسر کرد یسر را برو، تاز اسرے او نگردانی درو۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ سہولت میسر کر دی، اور اسی وجہ سے انہوں نے دشواری ہونے کے باوجود منہ نہیں موڑا۔ یہ سہولت تھی۔ دشمن کا ضرورت سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ان کا کمزور دکھائی دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ایک سہولت تھی۔ کم نمودن مرورا پیروز بود، زاں نمودن روز او نوروز بود۔ ان کو کم دکھا دینا ہی ان کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا۔ اس طرح کا دشمن کو کم تعداد میں دکھانا ہی ان کے لیے عید کا دن بن گیا۔ اگر حقیقی تعداد دشمنوں کی ان کو دکھائی گئی ہوتی تو یہ رزلٹ نہیں آتا تھا۔ کم نمودن بس خجستہ روز بود، کہ حقش یارو طریق آموز بود۔ کم دکھانا یہ مبارک دن تھا ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور رہنما۔ آ کے حق پشتش نباشت در ظفر، دا کے خرگوشش نمایت شیر نر۔ وہ شخص جس کی کامیابی کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کا مددگار نہ ہو، اس کو خرگوش بھی شیر نظر آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک اور نسخہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ یہ مصرع ہے۔ آ کے حق پشتش نباشت در ظفر، وائے گر گربش نمایت شیر نر۔ وہ شخص جس کی کامیابی میں خدا اس کا مددگار نہ بنے تو افسوس ہے اس کے اوپر اگر اس کو بلی بھی شیر نظر آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ
جب انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے، تو شیر نر بھی اس کو بلی نظر آتا ہے یا خرگوش نظر آتا ہے، تو وہ مقابلے کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے۔ اور اگر اس کی کامیابی مقصود نہ ہو تو معمولی طاقت والا انسان بھی بڑی طاقت والا نظر آئے گا، وہ ڈر کے بیٹھ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ وائے گر صدرا یہ کہ بینت زدور تاب چالش اندر آید از غرور، اس پر افسوس ہے اگر دور سے 100 کو ایک سمجھ بیٹھے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے طاقت کا کم دکھائی دینا، اگر دشمن بہت قوی ہے تو اس کی طاقت کی وجہ سے آپ کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ اسے مقابلہ نہیں کرتے، تو آپ کی طاقت کتنی ہے، آپ کتنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے اس کی تعداد آپ کو دکھائی جاتی ہے، اور یہ تقدیر کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ کو مقابلے کے لیے اتر جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے 100 سپاہی والے لشکر کو ایک سپاہی والا لشکر سمجھ کر اپنے سے کود گئے میدان میں، تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ منحصر ہے تقدیر پر، اسی لیے اس کی مدد حاصل کرو، دھوکے میں حملہ مت کرو۔ 100 سپاہیوں کے لشکر کو ایک سپاہی سمجھ کر حملہ کریں گے تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو اللہ کو معلوم ہے آپ کو لشکر کتنا دکھانا ہے، اتنا ہی دکھاتا ہے۔ زان نمایت ذوالفقار ہر بے، زان نمایت شیر نر چوں گربے، چونکہ اس کو ذوالفقار محض ایک نیزہ نظر آئی۔ دشمن کو اگر حضرت علی کی تلوار جو ذوالفقار ہے محض عام تلواروں کی طرح کی ایک تلوار نظر آئی، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شیر نر کسی کو بلی کی طرح نظر آیا، وہ چلا جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو یہ فیصلے تقدیر کے ہیں، وہ جو کرتا ہے کتنا دکھانا ہے اتنا دکھاتا ہے۔ اگر جنگ بدر میں جو تعداد دشمن کی مسلمانوں کو دکھائی گئی، اگر اس سے بھی کم دکھائی گئی ہوتی تو آدھے مسلمان تو گھر کو چلے جاتے، آدھے ہی کافی ہے کہہ دیتے۔ تو اسی لیے اللہ کو معلوم ہے کتنے دکھانا ہے۔ تا دلے اندر فتد احمق بجنگ، واندر آرت شاں بے دی ہیلت بچنگ، تاکہ بیوقوف لوگ ہمت کر کے جنگ نہ کر بیٹھے، اسی لیے جتنا دکھانا ہے اتنا دکھاتا ہے۔ اور اگر بڑے طاقتور سے بیوقوف لوگ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، جیسے نفس کی جنگ کا معاملہ ہے، جس کو نفس سے جنگ کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، اگر وہ معلوم کیے بغیر یا رہنما کے بغیر نفس سے جنگ کرنے نکل پڑے تو نفس ان کو پنجے میں جکڑ لیتا ہے، دبوس لیتا ہے، آسانی کے ساتھ دبوس لیتا ہے۔ تاب پائے خیز باشد آمدہ، آ خلیواں جانب آتش کدا، اپنے خود کے پیروں سے چل کر آگ کی بھٹی میں جا کر اپنے آپ کو ڈال لینا، یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے۔ کاہ برگے می نمایت تات زود، پف کنی اورا برانی از وجود، گھاس کا تنکا نفس اس لیے نظر آتا ہے تاکہ تو جلدی اس کو پھونک مار دے اور فنا کر دے۔ نفس کا کمزور دکھائی دینا وہ آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے ہے، اور اس میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ یہ نفس کی آگ آپ کے گھر کو جلا دے، آپ پہلے نفس کی آگ کو بجھا دو۔ حالانکہ یہ بہت خطرناک اور مہیب آگ ہے، بھیانک آگ ہے، لیکن آپ کو کم دکھائی دے رہی ہے، اور اتنی کم دکھائی دے رہی ہے جتنی کہ آپ پھونک سکتے ہیں۔ ہمت کرو، آگے بڑھو اور پھونک مار دو اور فنا کر دو۔ ہی کی آنکھیں کو ہا برکنداست، زو جہاں گریاں وہ او درخنداست، خبردار نفس ایک ایسی آگ ہے جس نے پہاڑوں کو جلا دیا ہے، پہاڑوں کو جلا کر رکھ دیا ہے، آپ تو کیا ہے۔ اتنی بھیانک چیز کا نام ہے نفس۔ ساری دنیا اس نفس کی وجہ سے رو رہی ہے، اور نفس ہے کہ ہنس رہا ہے۔ می نمایت تابقا بھی آب جو، سچو اور جبن انق شد غرق او، یہ نہر کا پانی ہے جو ٹخنے تک نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی زمین کے اوپر سے پانی بہ کر جا رہا ہے اور آپ اس پانی کے اوپر سے چل کے جا رہے ہیں تو سمجھو پانی آپ کے ٹخنے تک لگ رہا ہے، ویسی نہر نظر آنے میں، اور لوگ اس میں بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی ہدایت کے اگر کود جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر گہرائی والا نکلے، جیسے کہ اوج بن انخ کے ساتھ ہوا۔ اوج بن انخ تاریخ میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، بہت بڑا کافر تھا، بہت طویل عمر تھی اس کی۔ اب سچائی کتنی ہے اس تاریخی نام میں اور اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا نہ صرف نام لکھا ہے بلکہ اس کی پوری داستان لکھی۔ یہ بہت بڑی عمر کا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے رشتے میں نواسا ہوتا تھا۔ اس وقت سے یہ تھا
تو نوح علیہ السلام کے دور سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کے پانی میں غرق ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی طویل عمر تھی ہوگی. یہ واحد کافر بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں، جبکہ طوفان نوح میں پورے کافر ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں بچا، صرف یہ اکیلا بچا تھا. اب بعض علماء اس طرح کی باتوں کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت بیکار باتیں ہیں، ایسا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے کہتے ہیں. اب اس کی حقیقت میں بات کتنی سچی ہے کتنی نہیں ہے یہ نہیں معلوم، لیکن یہاں پر مولانا روم اس کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اوج بن انق نے بھی اس میں غرقابی پائی، ایک دن اس کو بھی غرق ہونا پڑا. اتنی طویل عمر والا جو نوح علیہ السلام کے طوفان سے بچ کر نکل کے آ گیا، وہ بھی ایک نہ ایک دن ڈوب گیا. اس طرح کے سینکڑوں اوج بن انق ڈوب چکے ہیں. وہ ہے نفس. می نمایت موج خونش تل مشک، می نمایت قار دریا خاک خشک. اس کو خون کی موج مشک کا ٹیلا نظر آتی ہے. حالانکہ خون کی موج ہے لیکن دور سے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مشک کا ٹیلا ہے، خوشبو مہک رہی ہے اس ٹیلے سے، حالانکہ خون کی ہے. اس کو دریا کی گہرائی خشک زمین نظر آتی ہے. نفس کے پیچھے بھاگنے والے کو دریا کی گہرائی ہے، جائے گا تو ڈوب جائے گا، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ خشکی ہے، میں تو پیدل چل کے جا سکتا ہوں. یہ سارے دھوکے ہیں نفس کے. خواہشات، دنیا میں عزت مقام بنانے کی فکر، اپنے اسٹیٹس کو سنبھال کر چلنے کی فکر، یہ شخص کیا کہیں گے، وہ شخص کیا کہیں گے، تعریفوں کے پیچھے بھاگنا، مذمتوں سے ڈرنا، اپنی شان اپنی بڑائی کرنا، اپنا مقام بنانا، اپنی شان دکھانا، یہ سارے نفس کے ہتھ کنڈے ہیں. جو اس میں پھنسا ہو گیا دوزخ کے حوالے. خشک دیدہ بہر را فرعون کور، تا درو راند سے سر مستی و زور. اندھے فرعون نے اس دریا کو خشک دیکھا تھا. فرعون جب ڈوبا تھا تو فرعون کو صرف وہ خشکی نظر آئی تھی، اسی لیے تو وہ اندر اترا. نہیں تو ڈوبنے کے لیے کیوں اترتا؟ اس کو خشکی دکھائی گئی تھی، اس لیے وہ خشک سمجھ کر دریا کو اس کے اندر چلا گیا. اور پھر اس کو بیچ میں جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ خشکی نہیں ہے بلکہ یہ تو سمندر ہے، اور سمندر کا پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گیا. یہ کیفیت ہے نفس کی. باہر سے کچھ اور دکھائی دیتا، اندر سے کچھ اور ہے. چون درایت در تگے دریا بود، دیدہ فرعون کے بینا بود. تو جب وہ داخل ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، تو دریا کی تہ میں ہوتا ہے. جب باہر سے دکھائی دیتا ہے تو خشکی ہوتی ہے، وہ انسان چل پڑتا ہے. جب بیچ میں چلا جاتا ہے تو پھر پانی آ جاتا ہے. اور یہ چیز فرعون کی آنکھ کہاں سے دیکھ سکتی تھی؟ موسیٰ دیکھ لیے. موسیٰ کو پتا چلا کہ یہ بیچ میں جو خشکی ہے یہ کب تک رہنے والی ہے، اس سے پہلے پہلے دریا پار کر لو، سمندر پار کر لو. موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے. فرعون کو پتا نہیں تھا کتنی دیر کے لیے سمندر خشکی بنا ہوا ہے. وہ بیچ میں آیا اور ٹائمنگز آؤٹ ہو گئی، ڈوب گیا. دیدہ بینا از لقائے حق شود، حق کجا ہمراز ہر احمق شود. اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ہی آنکھ دیکھنے والی بنتی ہے. اس کی عنایت ہوگی، اس کا قرب حاصل ہوگا تو ہی وہ آنکھ بنے گی جو اس طرح کی چیز کو دیکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ احمقوں کا ہمراز کہاں بنتا ہے؟ وہ عقل چاہیے جس کا ذکر مولانا تم بار بار کر رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ہمراز بنے گا. وہ خبر دے گا کہ اب جاؤ، اب مت جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ اب نکل جاؤ، تم جتنی دیر میں یہاں سے وہاں تک پار کر سکتے ہو اتنی دیر پانی ٹھہرا رہے گا. فرعون کو کچھ خبر نہیں تھی، وہ تو پانی کو ٹھہرا ہوا دیکھ کر اتر پڑا اور پانی مل گیا. خند بینت خود شود زہر قتول، راہ بینت خود بود آباگ غول. شکر سمجھتا ہے وہ خود قاتل زہر ہوتی ہے. وہ ٹھیک راستہ سمجھتا ہے، چھلاوی کی آواز ہوتی ہے. انسان ایک چیز کو شکر سمجھتا ہے لیکن وہ زہر ہو سکتا ہے، اس کو پتا نہیں ہے. جیسے کہ ایک سنکھیا ہوتی ہے، زہر ہے لیکن دکھائی دینے میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی مٹی ہو، کھڑی ہوتی نا، وہ کھڑی سمجھتے ہیں لوگ اس کو دیکھنے کے بعد. اگر وہ کھڑی سمجھ کر اس سنکھیا کو کھا لیں تو مر جائیں گے کیونکہ وہ زہر ہے. اے فلک در فتنے آخر زماں، تیز می گردی بدے آخر اماں. اے آسمان، اب یہاں پر آسمان سے آپ خطاب کر رہے ہیں. آسمان سے شعراء عام طور پہ جو ہے گردش زمانہ مراد لیتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آسمان اس کو چلا رہا ہے، اس طرح کی ایک شاعرانہ سوچ ہے. آسمان سے خطاب کرتے ہیں، آسمان کو ہی اپنا دشمن مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارا زمانہ وہی ہے آسمان. تو اس انداز میں مولانا روم یہاں بیان کرتے ہیں. اے فلک در فتنے آخر زماں، تیز می گردی بدے آخر اماں. اے آسمان تو آخری زمانے کے فتنے میں تیزی سے گھومتا ہے.
فتنے پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں. آخری زمانہ آ گیا ہے نا, قیامت کے قریب آ گئی ہے زندگی, تو فتنے پھیلانے میں لگا ہوا ہے. لوگوں کو نفس کی مطابقت میں لگا دے رہا ہے, لوگ نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم کو امان دے دے, ہمارے پیچھے مت پڑ, ہم کو چھوڑ دے. خنجرے تیزے تو اندر خزد ماں, نیش زہر آلودہ در خزد ماں. تیرا تیز خنجر ہمارے گردن کے اوپر ہے, ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے. زہر آلود نشتر ہے وہ بھی تو چلانا چاہتا ہے. یہ نفس کا جو نشتر ہے, آسمان, اے آسمان, یہ زہر آلود نشتر سے ہم کو محفوظ رکھ, ہمارے اوپر مت چلا خدا کے واسطے. اے فلک از رحم حق آموز رحم, بر دل مورا مزن چمار زخم. اے آسمان, اللہ تعالیٰ بندوں پہ رحم کرتا ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کرنا سیکھ, ہم کو چھوڑ دے. ہم لوگ چونٹی ہیں, چونٹیوں کے دل پر سانپ کی طرح مت کاٹ. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چونٹیاں ہیں, تو ہم کو کیوں سانپوں کی طرح کاٹ رہا ہے؟ کبھی کوئی سانپ کسی چونٹی کو دستا ہے کیا؟ کیوں کر رہا ہے ہمیں چھوڑ دے ہمارے حال پہ. حق آنکھ چرخے چرخے ترا, کرد گرداں بر فراز ایسرا. اس ذات کا واسطہ تجھے, اے آسمان, تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تیرے گنبد کے چرخے کو اس گھر پر گھمایا ہے. وہ ذات جس نے تجھے بنایا, جس نے تجھے ہمارے سروں پر رکھا ہے, اس ذات کا واسطہ ہم کو چھوڑ دے. کہ دیگرگوں گردیو رحمت کنی, پیش ازاں کے بے خمارہ برکنی. دوسرے طریقے پر گھوم اور رحم کر. اگر تو ایسے گھوم کر لوگوں کو نفس کی مطابقت کے راستے پر لا رہا ہے, تو ہمارے لیے ایسے گھوم جا اور ہم پر رحم کر لے. اس سے پہلے کہ ہم تباہ ہو جائیں, ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. نفس کی شرارتوں سے, اس کی مکاریوں سے بچنا چاہتے ہیں. حق کے آنکھ دائے گی کر دی نخست, تا نہال ماز آب و خاک رست. اس کا واسطہ تجھے, تو نے پہلے پرورش کی, تجھے اس نے پہلے بنایا, بعد میں ہم کو بنایا. اس بنانے والے کا واسطہ. ہمارا جو پودا ہے وہ مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے, وہ بعد میں تخلیق پایا. تجھے اللہ نے پہلے بنایا, تو اس تجھے پہلے بنانے والے کا واسطہ ہم کو چھوڑ دے. ہمارے اوپر نفس کو مسلط مت کر. حق کے آشہ کہہ ترا صاف آفرید, کرد چندی ماشاءاللہ در تو پدید. اس شاہ کا واسطہ جس نے تجھے شفاف پیدا کیا ہے اور اس قدر روشنیاں تیرے اندر رکھ کر سجا دی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو روشنیوں سے سجایا نا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے دنیا کے آسمان کو مصابیح سے, چراغوں سے سجا دیا ہے. اور وہ چراغ کیا ہیں؟ سورج, چاند, ستارے, یہ سب چراغ ہیں آسمان کے. تو یہاں اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس قدر مشالیں تو اس کے اندر پیدا کی. آنچنا معمور و باقی داشت, تاکہ دہری از ازل پنداشتش. تجھے اس نے آباد کیا, تجھے اس نے باقی رکھا, تیری عمر اس نے بڑی کی. ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے اور تجھ سے پہلے فنا ہو جائیں گے. ہم تو بہت بعد میں آئے نا دنیا میں, اور تو ابھی باقی رہے گا کہ ہم چلے جائیں گے, تو بعد میں بھی رہے گا ہمارے. اور تیرے اس پہلے سے ہونے اور بعد میں ہونے کا ہی سبب یہ ہے کہ تجھے دہریے نے ازلی سمجھ رکھا ہے. جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک وقت پہلے آسمان بھی نہیں تھا, اللہ نے پیدا کیا. یہ اللہ کو ماننے والا مانتا ہے. لیکن جو دہریہ ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کو چونکہ آسمان اس سے پہلے ہے اور آسمان اس کے بعد بھی رہے گا, تو اس کو یہ دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ آسمان ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ اس کی غلط فہمی ہوگی تجھے دیکھ کر. شکر دانستیم آغاز ترا, انبیاء گفتند آراز ترا. خدا کا شکر ہے ہم تیری ابتدا کو سمجھ گئے. یہ انبیاء کرام کا شکر ہے, انہوں نے ہمیں تیرا راز بتا دیا کہ تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ایسا معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے. تجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور تو ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے. یہ راز ہم کو پتا چل گیا ہے. آدمی دانت کے خانے حادثس, ان کبوتے نے کہ دروے آبسس. آدمی جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز حادث ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی والا قصہ نہیں ہے. ایک وقت پہلے پیدا ہوئی تھی اور ایک وقت تک ہی رہنے والی ہے, اس کو کہتے ہیں حادث. اور جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اس کو کہتے ہیں قدیم. ایک چیز ہوتی ہے قدیم, ایک چیز ہوتی ہے حادث. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سارے صفات یہ قدیم ہیں, اس سے ہٹ کے جو کچھ ہے سب حادث ہے. تو آدمی کو انبیاء کرام کی مدد سے یہ پتا چل گیا ہے, وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر چیز حادث ہے, دنیا بھی حادث ہے. مکڑی نہیں ہے انسان کہ جو اپنے جالے کو قدیم سمجھنے لگے. وہ خود جالا بناتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ جالا ہمیشہ رہنے والا ہے, حالانکہ اس سے وہ بھی کوئی چیز نہیں. یہ مکڑی کی غلطی ہے. پشا کے دانت کے ای باغس کیس, کو بہاراں زاد و مرگش درویست. مچھر کو کیا معلوم کہ باغ کب سے ہے,
مچھر تو بیچ میں پیدا ہوا اور بیچ میں مر جائے گا، اس کو کیا پتا باغ کب سے ہے، کب تک رہنے والا ہے، اس لیے کہ وہ تو موسم بہار میں پیدا ہوا اور موسم بہار میں ہی مر گیا۔ ابھی تو موسم خزاں اس نے دیکھا نہیں ہے اور دوسرا کوئی موسم اس نے دیکھا نہیں ہے، نہ بسنت دیکھا ہے نہ ساون دیکھا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں، ایک ہی موسم میں پیدا ہوا اور ایک ہی موسم میں مر گیا، اتنی زندگی اس کی، اس کو کیا پتا کہ باغ کب سے ہے، کب تک رہنے والا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ایک وقت پہلے پیدا ہوا اور ایک وقت بعد مر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی دنیا آباد تھی، سب کچھ چل رہا تھا، آج سے 100 سال پہلے دنیا آباد تھی، دنیا میں سب کچھ چل رہا تھا جو آج چل رہا ہے، آپ کہاں تھے؟ اور آج سے 100 سال کے بعد دنیا ویسے ہی رہے گی، سب کچھ چلتا رہے گا، آپ کہاں رہیں گے؟ آپ تو بیچ میں آئے، بیچ میں سے چلے جائیں گے، آپ کی کوئی حیثیت کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں۔ کرم کاندر چوب زائد سست حال کے بدانت چوب را وقت نحال۔ سست حال کیڑا، چھوٹا سا کیڑا جو آہستہ آہستہ رینگ کر چلنے والا ہے، جو لکڑی میں پیدا ہوا، جو لکڑی کے اندر پیدا ہوا اور لکڑی کے اندر ہی مر جائے گا، اس کو کیا پتا کہ یہ لکڑی کون سے جھاڑ سے آئی ہے؟ وہ تو جھاڑ کو جانتا ہی نہیں، اس کی دنیا تو یہ لکڑی کے اندر ہی ہے۔ انسان کو بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے، انسان بھی ایسے ہی ہے، لکڑی کے اندر کا کیڑا، اس کو اس لکڑی کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ور بدانت کرم از ماہیتش عقل باشد کرم باشد صورتش۔ اگر کیڑا اپنی حقیقت کو جان لے کہ میری کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو اس لکڑی کے اندر ایک معمولی کیڑا ہوں، دنیا آگے بہت بڑے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا اس کیڑے کو تو اس کو کہتے ہیں عقل۔ اگر انسان کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے تب اس کو کہتے ہیں عقل والا۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اس کی حیثیت بھی وہ کیڑے جیسی ہے۔ اس دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ عقل خدرا می نمائد رنگہا چوں پری دورست ازاں فرسنگہا۔ عقل اپنے آپ کو مختلف رنگوں میں ظاہر کرتی ہے، مختلف رنگوں میں عقل اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، پری کی طرح، بلکہ پری سے بھی کوسوں دور ہے۔ عقل انسان کو اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے، جیسے کہ پری ہوا میں اڑتی ہے۔ از ملک بالاس جائے پری تو مگس پری بے پستی نہیں پری۔ پری کیا چیز ہے؟ انسان تو فرشتوں سے بھی اونچا ہے اگر اس کو یہ عقل آ جائے تو۔ لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ مکھی کے پر بھی رکھتا ہے انسان، لیکن مکھی کے پر تو پستی میں اڑتے ہیں، تو یہ مکھی کے پر اپنے جسم سے کاٹ دو، آسمانوں میں اڑو۔ بحریہ اور عام انسان، ان دونوں کی پرواز الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک مکھی کے پر کی طرح نیچے کی طرف اڑتا ہے، ایک عالم بالا کی طرف اڑتا ہے۔ گرچہ عقلت سوئے بالا می پرت مرغ تخلیب بے پستی می چرت۔ اگرچہ تیری عقل عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے، تیری تقلید کا پرندہ نیچے کی طرف چکتا ہے۔ اب دو چیزیں انسان کے اندر، ایک اس کی عقل اور ایک اس کا تقلیدی نظریہ، دیکھا دیکھی والا معاملہ دنیا میں دو ہے۔ عقل اس سے ایک کام کہتی ہے کہ یہ کرو وہ مت کرو، لیکن دنیا والے اس کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ دونوں کی مثال کہتے ہوئے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک عقل ہے انسان کو جو عالم بالا کی طرف پرواز کراتی ہے، اور ایک تقلیدی پرندہ ہے اس کا جو اس کو نیچے کی طرف چگنے لگاتا ہے۔ دنیا والے اس کو نیچے کی طرف چگنے لگاتے ہیں، ایسا طرز عمل آپ سے رکھتے ہیں دنیا میں کہ آپ دنیا میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اڑنے نہیں پاتے، جبکہ عقل چاہتی ہے کہ آپ آسمان کی طرف اڑیں۔ علم تقلیدی وبال جان ماس آریاس تو ماں نشستہ کان ماس۔ تقلیدی عمل، لوگوں کا دیکھا دیکھی کرنے والا جو عمل ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، اور ایک مانگی ہوئی چیز ہے، دوسروں کی چیز ہے، اور ہم اس کو اپنی سمجھ کر مطمئن بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا گھر، ایک گھر ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، اب اس کو کہتے ہیں میرا گھر۔ آپ کا نہیں ہے بھائی، آپ سے پہلے کسی اور کا تھا، آپ کے بعد کسی اور کا ہوگا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ دولت آپ سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھی، کچھ وقت کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی، آپ کی کہاں ہے دولت؟ اس طرح سے دنیا کی ہر چیز ایسی ہے، مانگی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، ہماری ملکیت، کچھ بھی تمہارا نہیں۔ زی خیرت جاہل ہمی باعث شدن دست در دیوانگی باعث زدن۔ اس عقل سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ اب اگر یہ عقل ہے، تم اس کو عقل سمجھتے ہو، دنیا کی نیرنگیوں میں پھنس جانا، دنیا کے کاروبار میں اپنے آپ کو پھنسا لینا، دنیا 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 کرنا، عزت دولت
شہرت، اسی کے پیچھے بھاگتے رہنا. اگر تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہی عقل ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسی عقل کو چھوڑ دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو تو دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے. ایسی عقل رکھنے سے تو دیوانے ہو جانا اچھا ہے. ہرچ بینی سود خود زامی گریز، زہر نوشو آب حیمانہ بریز. جس کو تو اپنا فائدہ سمجھتا ہے، اس ایسی عقل کے ذریعے اس سے بچنا چاہیے تجھے. ایسی اگر زندگی ہے تو تجھے زہر پی لینا چاہیے، آب حیات کو بہا دینا چاہیے. ایسی عقل کسی کام کی نہیں. ہر کے بستایت تیرا دشنام دہ، سود و سرمایہ بمفلس وام دہ. جو تیری تعریف کرے اس کو برا بھلا کہو. ایسی حالت میں اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو برا بولو تاکہ وہ تعریف ہی نہ کرے. کیونکہ منہ کے اوپر کسی کی تعریف کرنا دشمنی کہلاتی ہے. بڑے لوگوں نے کہا ہے یہ بات، کسی کے منہ کے اوپر اس کی تعریف ہرگز مت کیا کرو، اور کرنے والے آپ کے دشمن ہوتے ہیں. جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہے، جو خراب آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. جب کوئی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو ہر کے بستایت تورا دشنام دہ، جو تیری تعریف کرے تو اس کو برا بھلا کہے. سود و سرمایہ بے مفلس وام دے. تیرا نفع اور تیرا سرمایہ، تیری کمائی کسی غریب کو دے دے، اپنے پاس مت رکھ. اگر تو قابل تعریف ہے تو یہ تعریف تو مت سن، تو دوسروں کی کر دے اور اپنی تعریف مت سن. اے منی بگزار و جائے خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش فاش. امن کی جگہ کو چھوڑ دو، خوف کی جگہ میں جا کے رہو. اگر امن چاہیے تو خوف کی جگہ میں جا کے جاؤ، خوف چاہیے تو امن کی جگہ میں جا کے رہو. دنیا میں آپ جیسی زندگی گزاریں گے اس کی اپوزٹ زندگی ہوگی آخرت. اچھی زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی خراب، خراب زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی اچھی. امن کی جگہ کو چھوڑو، خوف کی جگہ میں رہو. وہ خوف دل میں پیدا کر کے رہو، وہ ڈر پیدا کر کے رکھو. آرام سے سکون سے زندگی گزاریں گے، خوف چلا جائے گا، پھر وہاں پر خوف طاری ہو جائے گا. بگزار از ناموس اور رسوا باش فاش. عزت کو بائے بائے کر دو، کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری عزت کی. اصل چیز ہے عشق، اور عشق میں ملنے والی ذلت تمہاری 100 عزتوں سے بڑھ کے. عزت کو بائے بائے کرو، عشق میں ذلت اٹھاؤ. یہ ذلت عشق کے میدان میں حاصل ہونے والی تمہاری 100 عزتوں سے بڑھ کے. کلم کھلا رسوا بنو. گالی دیتے ہیں دینے دو، انجوائے کرو. برا بولتے ہیں بولنے دو، انجوائے کرو. ان کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیا والے کتے کے بچے بھوکتے رہتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ آج مدم عقل دور اندیش رہا، بعد ازیں دیوانہ سازم خیش رہا. میں نے دور اندیش عقل کو بھی آزما لیا ہے. ایک عقل انسان کی بہت دور تک سوچتی ہے، آج کی پلاننگ نہیں کرتی، 10 سال کے بعد کی پلاننگ کرتی ہے. ایسی دور اندیش عقل کو بھی میں نے آزما لیا ہے. وہ آزما کر دیکھ لیا ہے کہ یہ دور اندیشی بھی عقل کی کچھ سالوں تک کی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. عقل کہاں تک سوچتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سوچے گی 10-15 سال، 20 سال، 30 سال کے بعد. کبھی کسی عقل کو آپ نے دیکھا ہے 200 سال کے بعد کی سوچتے ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ عقل ناقص ہے. اگر سوچنا ہے تو آج 200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد پلاننگ کرو اپنی لائف کی، تو وہ عقل کامل عقل ہوگی. جب پتا چلا کہ یہ عقل کسی کام کی نہیں ہے تو میں نے طے کر لیا کہ آج کے بعد میں دیوانہ بن جاؤں گا. اب اس کے بعد آپ ایک حکایت بیان کر رہے ہیں اسی تسلسل میں، کہ ایک شخص نے ایک بدکار اور بد کردار عورت سے نکاح کیا. تو لوگوں نے کہا کہ بد کردار اور بدکار عورت سے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ کیوں کوئی اچھی شریف خاتون نہیں ملتی تھی آپ کو؟ کیوں کیا؟ تو آپ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. وہ بڑی دلچسپ حکایت ہے اور اس میں کئی آپ کو سبق ملیں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان.